بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مومنین، آج بات کریں گے مسئلہ استعانت کی، مدد مانگنے کی، دعا کرنے کی۔ تو یہ خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے کہ آپ نے مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے، اور دعا کرنی ہے، کسی کو غیب میں پکارنا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی پکارنا ہے۔ جو قرآن پاک پہلا صفحہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ تو سارے یہی کرتے ہیں، لیکن تفسیر میں جب جاتے ہیں تو پھر دھوکے شروع کر دیتے ہیں۔ اور بڑا یہ چل رہا تھا معاملہ کہ لوگ یہ دھوکہ دیتے تھے کہ جی اگر آپ نے چھت پر جانا ہے تو آپ کو سیڑھی کی ضرورت ہے، اگر آپ نے کسی بڑے افسر سے ملنا ہے تو پہلے چھوٹوں سے سلام دعا لے کر چلنی ہے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھی یہ گھڑ رکھا تھا کہ آپ پہلے اس بابے سے ملیں گے، وہ بابا آپ کو اس سے ملائے گا، وہ بابا آگے ملائے گا، وہ بابا آگے بلائے گا۔ تو ایسے انہوں نے ایک بہت بڑی لمبی چین بنائی ہوئی تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچتے پہنچتے آپ کو بہت زیادہ مراحل طے کر کے جانا پڑتا تھا۔ لیکن پھر ایک شخص آیا، انجینئر محمد علی مرزا صاحب حفظ اللہ تعالیٰ، انہوں نے ایسی چیزیں سامنے لائی، اور قرآن سے اور احادیث سے یہ ان کا ایک پمفلٹ ہے، دعا صرف اللہ ہی سے۔ یہ اگر آپ پڑھیں سارا تو آپ کو لگ پتہ جائے، بلکہ پتہ لگ جائے۔ تو قرآن سے انہوں نے جو سب سے پہلی آیت لے کے آئے، جس نے ان کے سارے ان ڈرامے بازیوں کی اور دھوکوں کی بالکل قلع کما کر دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے پاس $1,000,000 ہوں اور وہ میں انجینئر صاحب کو اس کے عوض دے دوں جو انہوں نے یہ دیا، تو پھر بھی کم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ بہت سے لوگوں نے اس پر جواب دیے، لیکن یہ جو تھا یہ ایک آؤٹ آف دا وے تھا، اور الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس سے جتنا کام لینا ہو اللہ اس سے لے لیتے ہیں۔ تو یہ میں کہنا چاہوں گا کہ $1,000,000 فار انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ تو یہ جی آیت ہے قرآن پاک کی سورہ نمل چیپٹر نمبر 27 کی ورس نمبر 63۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ بھلا کون ہے جو مصیبت میں گرے ہوئے شخص کی پکار کو جب کہ وہ پکارے اس کی پکار کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ دو چیزیں ہیں۔ نمبر 1 کہ اگر آپ نے کسی ہستی کے لیے یہ کلیم کر لیا کہ وہ آپ کی پکار کو جب آپ پکارو تو سنتا ہے، اور نمبر 2 آپ کی اس پکار کو سن کر آپ کی مشکل کشائی کر دیتا ہے۔ الہ مع اللہ، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ تو آپ نے گویا اس کو اپنا رب مان لیا۔ استغفر اللہ۔ تو مولا علی علیہ السلام ہمارے سروں کے تاج، ان کے جوتے، ان کے جوتوں سے لگنے والی مٹی ہمارے آنکھوں کا سرما، لیکن مشکل کشا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی دوسرا مشکل کشائی کرنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ مان لیا تو آپ نے مولا علی کو اپنا معاذ اللہ رب مان لیا۔ تو مولا علی علیہ السلام کیا کہا کرتے تھے؟ وہ تو پوری زندگی یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث، کہ اے زندہ و جاوید، ہم اللہ کی رحمت سے، آپ کی رحمت سے آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر اس کنٹیکس میں بخاری و مسلم دونوں میں ایک حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی،
تو باقی انبیاء نے اس دعا کو مانگنے میں جلدی کی اور اسی دنیا میں مانگ لی، لیکن میں نے اپنی اس دعا کو بچا کر رکھا ہوا ہے قیامت کے لیے، اور وہ میں اپنی امت کے لیے قیامت والے دن شفاعت کے لیے مانگوں گا۔ تو میری اس شفاعت، میری جو وہ شفاعت ہے وہ میرے ہر امتی کے کام آئے گی، سوائے اس کے کہ جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہو۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کلمہ گو بھی شرک کر سکتے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث ہے مسلم شریف کی، غالباً 2198 نمبر کتاب الجنائر چیپٹر میں، وہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی کوئی مسلمان اگر فوت ہو جائے اور اس کا جنازہ 40 ایسے لوگ ادا کریں جنہوں نے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، تو اللہ ان کی جو ہے دعا قبول فرما لیں گے اور اس کو بخش دیں گے۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ کلمہ گو مسلمان شرک کر سکتا ہے۔ تو پیارے بھائیو، یہ سب سے خطرناک معاملہ ہے، اللہ کے نزدیک سب سے جو سینسٹیو ایشو ہے وہ شرک کا ہی ہے، تو اس سے ہم نے بچنا ہے۔ پھر جو ہے ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، 2516 نمبر ہے حدیث کا، 2516 نمبر حدیث ہے ترمذی شریف کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹا تم اللہ کے حقوق ادا کرنا، ان کا خیال رکھنا، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اور بیٹا جب بھی کبھی مانگنا، جب بھی کبھی دعا کرنا، پھر پہلے فرمایا کہ اللہ کے حدود کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، اور اللہ کے حقوق کا خیال رکھنا، تم ہمیشہ اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اور جب بھی کبھی مدد مانگنا تو اللہ سے مدد مانگنا، اور جب بھی کبھی سوال کرنا، پکارنا کسی کو، تو اللہ کو پکارنا۔ اگر ساری امتیں مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ نہ پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے، اور اگر ساری امتیں مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہیں اور اللہ نہ پہنچانا چاہیں تو ہرگز نہیں پہنچا سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ تقدیریں لکھی جا چکی ہیں، قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے مومنین، یہ جو دعا ہے، یہ جو پکارنا ہے، یہ آپ نے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو غیب میں پکارنا ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بارش برسانے کی ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ تو ہم فرشتوں کو نہیں پکار سکتے کہ اے فرشتے بارش برسا دے، اللہ سے کہیں گے کہ اللہ بارش برسا دیجئے۔ اسی طرح ہم فرشتوں کو یہ نہیں کہیں گے کہ فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا صغیر آ رہا ہے۔ ہم کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ کسی کو غیب میں نہیں پکار سکتے، اللہ کو ہی پکاریں گے۔ تو یہی آج کا پیغام تھا کہ دعا میں صرف اللہ کو پکارنا ہے، جب بھی مدد مانگنی ہے غائب میں تو صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ ظہر کی اذانوں کا وقت ہو گیا تو ختم کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔